کلپ نمبر 14، اس کلپ میں آپ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 40 سے 42 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن تعلیم القرآن سے بنی اسرائیل کو نعمتوں کی یاد دہانی، عہد پورا کرنا، حق و باطل کو نہ ملانا سنیں گے۔ آیت نمبر 40۔ يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون۔ اے یعقوب کی اولاد، یاد کرو میرا وہ احسان جو میں نے تم پر کیا، اور میرا عہد پورا کرو، میں تمہارا عہد پورا کروں گا، اور صرف مجھ سے ڈرو۔ یہاں سے لے کر آیت نمبر 150 تک کی اکثر آیات میں بنی اسرائیل کے عروج و زوال، عزت و ذلت، جزا و سزا، قومی اور اجتماعی اچھے برے کردار کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اتنی تفصیل سے ان کے احوال بیان فرمانے سے مقصود یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حضور اقدس علیہ السلام کی امت کے لوگ ان جیسے برے اعمال کرنے سے بچیں اور ان کے نتائج سے ڈریں۔ چنانچہ فرمایا کہ اے بنی اسرائیل، میرا وہ احسان یاد کرو جو میں نے تمہارے آباء و اجداد کو فرعون سے نجات دے کر، دریا پھاڑ کر اور بادل کا سایہ عطا کر کے تم پر کیا، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لانے سے متعلق میں نے تم سے جو عہد لیا اسے پورا کرو۔ میں تمہیں اس پر ثواب عطا کر کے تمہارا عہد پورا کروں گا، اور عہد پورا نہ کرنے میں صرف مجھ ہی سے ڈرو اور کسی سے نہیں۔ اہم باتیں۔ نمبر 1، اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، اور ان کی اولاد کو بنی اسرائیل کہتے ہیں، جس کا معنی ہوا یعقوب کی اولاد۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو اس کا شکر ادا کرنے کے لیے یاد کرنا بہت عمدہ عبادت ہے۔ نمبر 3، حکم الہی پر عمل کرنے میں مخلوق کا خوف، شرم اور لحاظ دل سے نکال کر صرف اللہ تعالیٰ کے خوف کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ آیت نمبر 41۔ وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون۔ اور ایمان لاؤ اس کتاب پر جو میں نے اتاری ہے، وہ تمہارے پاس موجود کتاب کی تصدیق کرنے والی ہے، اور سب سے پہلے اس کا انکار کرنے والے نہ بنو، اور میری آیتوں کے بدلے تھوڑی قیمت نہ وصول کرو، اور مجھ ہی سے ڈرو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو 4 احکام دیے ہیں۔ نمبر 1، اس قرآن پر ایمان لاؤ جسے میں نے اتارا، اور وہ تمہارے پاس موجود کتاب تورات کی تصدیق کرنے والا ہے۔ قرآن کریم تورات کی توحید اور نبوت وغیرہ سے متعلق ان تمام باتوں کی تصدیق کرتا ہے جو قرآن کے موافق ہیں۔ نمبر 2، مزید فرمایا کہ قرآن کا انکار کر کے اہل کتاب میں سب سے پہلے قرآن کے منکر نہ بنو، ورنہ تمہارے پیچھے لگ کر کفر اختیار کرنے والوں کا وبال بھی تم پر ہوگا۔ نمبر 3، بنی اسرائیل کے علماء کو لوگوں سے نذرانے ملتے تھے جن سے ان کی زندگی مزے میں گزر رہی تھی۔ اب اگر وہ نبی کریم علیہ السلام پر ایمان لاتے تو ان نذرانوں سے محروم ہونا پڑتا، لہٰذا اس ڈر سے وہ آپ علیہ السلام کے متعلق تورات کی آیتوں میں تبدیلی کر کے کچھ کا کچھ بیان کرتے تھے۔ اس پر فرمایا گیا کہ لوگوں سے تھوڑا سا دنیاوی مال لے کر اس کے بدلے اللہ تعالیٰ کی آیتوں میں تبدیلی نہ کرو۔ آیت نمبر 42۔ ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون۔ اور حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ، اور جان بوجھ کر حق نہ چھپاؤ۔ بنی اسرائیل کے علماء اپنے باطل مفادات اور نفسانی خواہشات کی بنا پر تورات میں کلام الہی کے ساتھ اپنی تراشیدہ باتیں لکھ دیتے، اور عوام کے سامنے حضور اکرم علیہ السلام کے اوصاف بیان کرتے وقت اپنی طرف سے باطل باتیں ملا دیا کرتے تھے۔ یوں ہی علماء جانتے تھے کہ تورات میں بیان کیے گئے تمام اوصاف نبی اکرم علیہ السلام پر صادق آتے ہیں، اس کے باوجود وہ انہیں چھپاتے تھے، انہیں اس طرز عمل سے منع کیا۔